حامدا ومصليا ومسلما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده ولده والناس اجمعین کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا ہے لوح و قلم تیرے ہیں۔ میرے دوستو، اس فانی دنیا میں ہزاروں لوگ گزرے ہیں جن کو نہ ہم نے دیکھا ہے، نہ ہم نے ان کو پڑھا ہے، نہ ہم نے ان کو سنا ہے، نہ ہماری ان سے کوئی دوستی ہے، نہ ہماری ان سے کوئی ملاقات ہے، لیکن ہم پھر بھی ان سے محبت کرتے ہیں صرف ان کے کمالات کی وجہ سے۔ مثال کے طور پر ہم حاتم طائی سے محبت کرتے ہیں اس کی سخاوت کی وجہ سے، ہم نوشیروان سے محبت کرتے ہیں اس کے عدل و انصاف کی وجہ سے، ہم رستم اور اسفندریہ کا تذکرہ بڑے فخر سے کرتے ہیں ان کی شجاعت کی وجہ سے، ہم لیلا مجنون کی مثال دیتے ہیں ان کے کمال عشق کی وجہ سے۔ تو پھر ہم اس ذات اقدس سے محبت کیوں نہ کریں جس ذات کے اندر تمام کمالات کامل درجے کے تھے؟ ان لوگوں کے اندر جو کمال پائے جاتے تھے وہ ناقص تھے، مگر ہمارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جتنے کمالات تھے سب کامل درجے کے تھے۔ میں حاتم طائی کی سخاوت کو مانتا ہوں، مگر حاتم طائی کی سخاوت اس ذات اقدس کی سخاوت کا مقابلہ کیسے کر سکتی ہے جس ذات نے دوستوں کو بھی فائدہ پہنچایا ہو اور جس ذات نے دشمنوں کو بھی فائدہ پہنچایا ہو، جس ذات کی زبان پہ کلمہ شہادت کے لا کے علاوہ کبھی لا نہیں آیا۔ حاتم طائی کی سخاوت اس کی دنیا سے چلے جانے کے بعد ختم ہو گئی، مگر قربان جائیے اس ذات اقدس پر جو دنیا میں بھی نوازتا رہا، کل آخرت میں بھی اپنی امت کو نوازے گا۔ میں نوشیروان کے عدل و انصاف کو مانتا ہوں، مگر نوشیروان کے عدل و انصاف کو اس رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کی عدل سے کیا موازنہ کیا جائے کہ جس نے عرب کے انتقامی امر اور ظلمانہ ماحول میں بھی عدل و انصاف کے ایسے میٹھے چشمے جاری کی، جس ذات نے یہ اعلان کر دیا اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، جس ذات نے بدلہ لینے کے لیے اپنی کمر بھی امت کے عام آدمی کے سامنے ننگی کر دی تھی۔ میرے دوستو، تو اگر ان لوگوں سے ان کے کمالات کی وجہ سے محبت کی جاتی ہے تو پھر اس ذات اقدس سے محبت کیوں نہ کی جائے جس ذات کے اندر تمام کمالات کامل درجے کے تھے۔ ہمارا دعویٰ تو یہ ہے آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام تک، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، تمام انبیاء علیہ السلام کو جو کمالات فردن عطا کیے گئے تھے، ان سارے کمالات کو، ان سارے خوبیوں کو، ان سارے صفات کو اللہ تعالیٰ نے تنہا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر داخل فرما دیا تھا۔ میرے دوستو، وہ کون سا خلق ہے، وہ کون سی صفت ہے، وہ کون سی چیز ہے جو سرور کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر نہیں پائی جاتی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش اخلاقی کی یہ حالت تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں 10 برس تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اف تک نہ فرمایا اور نہ کبھی یہ فرمایا اے انس تو نے یہ کام کیوں نہیں کیا۔ میرے دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر کی یہ انتہا تھی۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ بعض دفعہ گھر میں ہفتے تک چولہا نہیں جلتا تھا، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی صبر کے ساتھ خدا کا شکر ادا۔ محبت کا پہلا سبب کمال ہے جس کی وجہ سے لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، اور محبت کا دوسرا سبب حسن و جمال ہے۔ بعض حضرات کسی سے محبت کرتے ہیں اس کے حسن و جمال کی وجہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن کا یہ عالم تھا کہ یہودی کے بہت بڑے عالم عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں جب میں نے محمد کے چہرے کو دیکھا تو میں یہ کہنے پر مجبور ہو گیا رب کعبہ کی قسم یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔
حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے زمین کے، میں نے کائنات کے گوشے گوشے چپے چپے کا سفر کیا ہے، لیکن جب میں نے آمنہ کے لال کو دیکھا تو میں یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ کائنات میں ان سے زیادہ خوبصورت نہ کوئی پیدا ہوا ہے اور نہ کوئی پیدا ہوگا۔ تو دوستو، اگر کسی سے اس کے حسن و جمال کی وجہ سے محبت کی جاتی ہے تو پھر اس ذات اقدس سے محبت کیوں نہ کی جائے، جو ذات پوری کائنات میں سب سے زیادہ خوبصورت تھی۔ اور تیسرا سبب ہوتا ہے محبت کا احسان۔ انسان کی فطرت ہے جب کوئی اس پر احسان کرتا ہے تو اس کی عزت کرتا ہے، اس کی خدمت کرتا ہے اور اس کا شکر ادا کرتا ہے اور اس سے محبت کرتا ہے۔ اس کائنات میں ہمارے سب سے بڑے محسن نہ ہمارے والدین ہیں، نہ ہمارے اساتذہ ہیں، نہ ہمارے بھائی بہن ہیں۔ اگر کوئی ہے نمبر 1 پہ تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس نے ہمیں خدا سے ملایا، جس نے ہمیں دنیا کی تاریکیوں سے نکال کر کے روشنی کی طرف، ہمیں پستی سے نکال کے بلندی تک پہنچایا، جس ذات نے دنیا میں بھی فائدہ پہنچایا، کل آخرت میں بھی جب اللہ تبارک و تعالی آدم علیہ السلام آئیں گے وہ بھی کہیں گے نفسی نفسی، حضرت ابراہیم علیہ السلام آئیں گے وہ بھی کہیں گے نفسی نفسی، لیکن جب ہمارے نبی تاجدار مدینہ احمد مجتبی سرور کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو وہ کہیں گے امتی امتی۔ میرے دوستو، جس نبی کو ہمارے وجہ سے پاگل کہا گیا، جس نبی کو ہمارے وجہ سے دیوانہ اور مجنون کہا گیا، کس لیے؟ صرف اس امت کے لیے۔ میرے دوستو، تو ضرورت ہے ہم اس ذات سے محبت کریں جس کی محبت میں دھوکہ نہیں ہے، کامیابی ہے۔ دنیا کی محبت تو دھوکے بازی ہے، دنیا کی محبت جہنم میں لے جانے والی ہے، دنیا کی محبت برباد کرنے والی ہے۔ لیکن اللہ کے نبی سے محبت یہ اسلام کا تقاضا ہے، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ ایک ایمان والے کے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ اس کائنات کے اندر اگر کسی سے سب سے زیادہ محبت ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ حدیث میں فرمایا گیا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کسی بھی شخص کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ میں ان کو ان کے اولاد سے، ان کے والدین سے، تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، اس وقت تک کسی کا ایمان کامل نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی عشق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔